اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو 10th اسلامک کلاس اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم الدرس الخامس جیم کی ریڈنگ کریں گے۔ بک نکالیں، پیج نمبر ہے 38، اوپر آج کی ڈیٹ لگائیں۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان یا اے مومنو، امن اذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرنا، کثیرن کثرت سے۔ اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ وسبحوا اور پاکی بیان کرتے رہو، بکرتن صبح و اصیلا اور شام، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو مومن ہے انہیں کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، یعنی اٹھتے بیٹھتے جگتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ صبح اور شام سے مراد یہ ہے، خاص ذکر ہے، کیونکہ صبح اور شام جب دن ڈھل جاتا ہے تو اس وقت کی بہت اہمیت ہے۔ صبح کی نماز اور شام کی باقی چار صبح شام کو خاص کہا گیا ہے۔ صبح اور شام یعنی عصر کی اور فجر کی جو نماز ہے اس میں ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ کیسے کہ صبح کے وقت جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز اور رکوع میں پایا۔ تو پھر جو شام کے فرشتے ہوتے ہیں، دن کے مقرر ہونے کے بعد جب شام کے واپس دن کے کام کرنے کے بعد شام کے فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی جب سوال کرتا ہے تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو فطرت کا قانون ہے اس میں عصر کے وقت دن ختم ہو جاتا ہے، تو فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ وہ والذی وہی ہے، یصلی رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجاکم تاکہ نکال دیں تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، یعنی اندھیروں سے جہالت سے نکال کے کہاں لے جائیں؟ روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ وکانا اور ہے، بالمومنین مومنوں پر، رحیمہ مہربان، اور اللہ کیا ہے؟ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیاتہم استقبال کیا جائے گا ان کا، یوم اس دن، یلقونہ وہ ملیں گے، سلام سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، یعنی مرنے کے بعد، قبر سے نکلنے کے وقت اور جنت میں داخلے کے وقت انہیں کیا ہوگا؟ دیدار الہی نصیب ہوگا۔ وعدہ اور تیار ہے، لہم ان کے لیے، اجرن اجر، کریمہ بڑا، اور ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بڑا ثواب سے مراد جنت اور آخرت کی نعمتیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا بے شک ارسلنا کا ہم نے بھیجا تمہیں، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعین اور دعوت دینے والا، اللہ اللہ کی طرف، باذنہ ہی اس کی اجازت سے، وسراجن اور چراغ، منیرا روشن، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب سے چند صفات بیان کی گئی ہیں، 5۔ وہ کون کون سی ہیں؟ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، نذیرہ ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، اہل جنت کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اہل ایمان کو اور دوزخ سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور روشن چراغ یعنی آپ کی
سیرت کا مطالعہ کر کے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، بیانا، بے شک کے لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلاً فضل ہے، کبیرہ بڑا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا. ولا، اور نہ، تطیل کہا مانو، توتیل کافرین، کافروں کا کہا ماننا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ودا، اور چھوڑ دو، اداہم، تکلیف دینے پر. اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر رکھنا. وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز، اور خدا ہی کارساز کافی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا مومنو، اذا، جب، نکحتم المؤمنات، جب تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو، ثم، پھر، طلقتموہن، انہیں طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن، تم ان کے پاس جاؤ یا ان کو ہاتھ لگاؤ، فما، پس نہیں، لکم، تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، عدت سے، ان سے عدت، تعتدونہا، تم شمار کرواؤ. اے ایمان والو یا مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، تم پر کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ. یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ غیر مدخولہ نکاح، جس کا صرف نکاح ہوتا ہے، ابھی رخصتی باقی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسے طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، تو اس کی عدت نہیں ہوگی، یعنی وہ غیر مدخولہ کہلائے گی، اور غیر مدخولہ کی عدت نہیں ہوتی. اور جو عورت ہے جس کی نکاح بھی ہوا پھر رخصتی بھی ہو گئی، تو اس کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی 3 ماہ 10 دن عدت مقرر ہے. لیکن جو بیوہ ہوتی ہے اس کی 4 ماہ اور 10 دن عدت ہے. عدت سے مراد وہ مدت ہوتی ہے جس میں عورت کا نکاح ممنون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ نکاح نہیں کر سکتی. فمتعہن، پس انہیں دے دو، وسرحہن، اور رخصت کر دو، سران، رخصت کرنا، جمیلہ، اچھے طریقے سے، اور ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر. متاع کا مطلب ہے کوئی قیمتی چیز، کچھ رقم دے کر اچھی طرح رخصت کر دو. یا ایھا النبیو، اے پیغمبر کی بیویو، اے پیغمبر، انا، بے شک، احللنا، حلال کیا ہم نے، لکا، تمہارے لیے، ازواجکا، تمہاری بیویاں، اللتی، جن کو، اتیتا، تم دے دو، اجورہن، مہر ان کے، تم ان کے مہر دے دو. اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیا حلال کر دی. وما، اور جو، مالکت، ملکیت میں ہو، زمینوں کا، ہاتھ تمہارے، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا تمہاری لونڈیاں، مما، وہ جو، افا، اللہ، عطا کیا اللہ نے، علیکا، اس پر، و بناتے، اور بیٹیاں، امے کا، تمہارے چچا کی، اور خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں. یمینوں کا مطلب ہوتا ہے دایاں ہاتھ. و بناتے اماتے کا، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، و بناتے خالاتے کا، خالے کا، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، و ماموں کی بیٹیاں، و بناتے خالاتے کا، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللتی، اور وہ، ہاجرنا، ہجرت کی، ماں کا، تمہارے ساتھ، اور وہ جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئیں، وامراتن، اور عورتیں، مومنتن، مومن، ان، اگر، ان محبت، ہبہ کر دیں، یعنی نفس سے، ہاں، ان کا نفس، اور وہ اگر اپنے تئیں، للنبی ہی، پیغمبر کے لیے، ہبہ کر دیں، یعنی اپنی چیز کسی کو دے دینا،
یعنی کسی کے نام کر دینا. ان اگر اردن نبی و پیغمبر بھی ارادہ کریں یس تن کے ہاں ان سے نکاح کرنے کا، اور اگر پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ بھی حلال ہیں. خالصاتن خالص لکا تمہارے لیے. اور یہ خالص کس کے لیے ہے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. من دون المومنین عام مومنوں کے لیے نہیں ہے. کا تحقیق علمنا ہم نے جان لیا ما جو فرضنا فرض کیا علیہ اس پر فی ازواجہم ان کی بیویوں وما ملکت اور ایمانہم اور ان لونڈیوں کے بارے میں. خاص تم کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کیا تھا ہم کو معلوم ہے. لکی لا یکونا تاکہ رہے علیکا تم پر حرجن تنگی، تاکہ تم پر کچھ تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ کے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں تک بچوں ہماری آج کی ریڈنگ مکمل ہوئی. اس کو آپ نے ایک بار ریڈنگ بھی کرنی ہے اور پھر یاد بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.